الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج کی شام کئی لحاظ سے بہت اہم دن ہے۔ آج 2014 کے دھرنے کی یاد تازہ ہو گئی جب مجلس وحدت المسلمین نے اور سنی اتحاد کونسل نے شہدائے ماڈل ٹاؤن کا ساتھ دیتے ہوئے 72 دن تک ایک ایسا دھرنا دیا جس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف والے اپنے 102 دن کا ذکر تو کرتے ہیں، یہ ذکر کرنا بھول جاتے ہیں کہ 30 اور 31 اگست کی رات کو اگر ہمارے کارکن آج کے وزیر اعظم کی حفاظت نہ کرتے تو وہ پولیس کی ایک وین میں اٹھا کے جیل میں پڑے ہو۔ آپ حسینی قافلے کے افراد ہیں، میں آپ کی نظر شیئر کرنا چاہتا ہوں، غور سے سنیے۔ تاجروں، میں سوئے بازار نہیں آؤں گا، ڈھونڈنے اپنا خریدار نہیں آؤں گا۔ تاجروں، میں سوئے بازار نہیں آؤں گا، ڈھونڈنے اپنا خریدار نہیں آؤں گا۔ سر کے بل چل کے سر بار کو پہنچوں گا مگر سر جھکا کر سر دربار نہیں آؤں گا۔ محترم راجہ ناصر عباس صاحب، محترم مقام صاحب وعدہ حامد رضا صاحب، تقی صاحب، ناصر جیلانی صاحب، دیگر آپ سب ہمارے 72 دن کے ساتھی ہیں۔ آج مجھے آپ سوچ نہیں سکتے کہ کتنی خوشی ہے کہ ہم آپ لوگوں کے درمیان کھڑے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کے درمیان کھڑے ہیں جو ہر حق کے شہید کے لیے میدان کارزار میں اترنے کو تیار ہیں۔ جہاں ہم آج عارف حسینی صاحب کو یاد کرتے ہیں، وہ شہادت کی ایک علامت ہے۔ وہاں ہم آج ماڈل ٹاؤن کے 14 شہداء کے لیے، جن کے لیے آپ نے 72 دن ہمارا ساتھ کیا، اور جیسا میرے بھائی صاحب حامد رضا نے فرمایا کہ اگر ہم مسلم لیگ نواز کے سامنے اور اس وقت کی حکومت وقت کے سامنے سینہ سبر ہوتے نہ کھڑے ہوتے تو شاید آج ملک پاکستان میں تحریک انصاف کی حکومت نہ ہو، لیکن بجائے اس کے یہ اپریشیٹ کیا جاتا۔ آج اس حکومت کے 3 سال گزرنے کے باوجود شہدائے ماڈل ٹاؤن، جن کے بارے میں وزیر اعظم پاکستان نے کہا تھا کہ ماڈل ٹاؤن کا انصاف 30 دن کے اندر ہو جائے گا، آج 3 سال گزرنے کے باوجود ماڈل ٹاؤن کے شہداء کے ورثاء آج بھی انتظار میں ہیں کہ کب ہمارا وزیر اعظم ہم کو انصاف دلائے گا۔ باتیں تو ریاست مدینہ کی ہوتی ہیں، باتیں تو عہد نبوت کی ہوتی ہیں، باتیں اسلام اور قرآن کی ہوتی ہیں،
لیکن جب انصاف کا عالم دیکھا جائے تو اگر حقیقت کی بات کی جائے تو آج لا اینڈ آرڈر کے حالات جو ہیں وہ مسلم لیگ نواز کی حکومت سے بدتر، جو غارت گری اور جو ظلم و ستم خواتین اور بچوں کے ساتھ کروا رکھا گیا ہے، ان 3 سالوں میں وہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا۔ میری اپیل ہے حکومت حق سے اور مقتدر اداروں سے کہ خدا یہ وقت ہے کہ آپ ان حالات پر نوٹس لیں، خدا لوگوں کو نہ اکسائیں، پھر سے ایک بار کھڑا ہو کے میدان عمل میں اترنے کا، یا عوام پھر سے ایک دھرنے میں انصاف کی خاطر، اپنے حقوق کی خاطر۔ پاکستانی عوام نے مہنگائی برداشت کی، پاکستانی عوام نے تکلیفیں برداشت کی، اس وجہ سے کہ ان کو امید تھی کہ ایک ایسی حکومت آنے جا رہی ہے جو تبدیلی کی بات کرتی ہے، جو ریاست مدینہ کی بات کرتی ہے۔ لیکن آج اگر ہم اپنے چاروں طرف نظر دوڑائیں تو نہ تو ہمیں کہیں تبدیلی نظر آتی ہے، افسر شاہی کا وہی حال ہے، پولیس کا وہی رویہ ہے، عامت الناس اسی طرح پس رہی ہے۔ پاکستان کا نظام عدل مکمل طور پہ ناکام ہو چکا ہے۔ روز وزیر اعظم کہتا ہے میں فلاں کو نہیں چھوڑوں گا، میں فلاں کو نہیں چھوڑوں گا، اگلے دن عدالتوں سے وہ ریلیف لے کر چلے جاتے ہیں۔ میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ نواز شریف لندن بھی گیا تو صرف عدالتوں کی مدد سے گیا۔ 100% اس میں حکومت کی مرضی شامل، اور جو اس بات سے متفق نہیں ہے، ہمارے پاس ثبوت ہے کہ حکومت وقت نواز شریف کے لندن میں جانے میں سہولت کار۔ آج بھی بڑے بڑے مگرمچھ جن پہ وزیر اعظم نے خود الزام لگایا ہے کرپشن کا، جن پہ وزیر اعظم نے خود کہا کہ یہ پاکستان کو لوٹ کے کھا گئے، وہ سارے کے سارے پاکستان میں آزاد کر رہے ہیں۔ اب تھوڑا سا میں بین الاقوامی حالات کے بارے میں بات کروں گا اور پھر اجازت چاہوں گا کہ پاکستان ایک بہت مشکل دور سے گزر رہا، ہم چاروں طرف سے دشمنوں کے گھیرے میں، ہندوستان اپنی چالیں چل رہا ہے، امریکہ اپنی ناکامی کا بدلہ پاکستان سے لینا چاہتا ہے، اور جیسا کہ یہاں پہلا کہا گیا کہ اگر ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ کل کو افغانستان میں طالبان کی حکومت آئے گی تو وہ پاکستان کی دوست حکومت ہوگی، تو یہ کام خیالی ہے۔ اگر چین میں جا کے ببانگ دوہل کے کہا جا سکتا ہے کہ طالبان کی حکومت افغانستان کی سرزمین کو چین کے خلاف استعمال نہیں ہونے دے گی، تو کیا امر مانے ہے کہ ٹی ٹی پی کے بارے میں ایسا ہی بیان نہیں دیا جا سکتا کہ سرزمین افغانستان تحریک طالبان پاکستان کے لیے علاقہ ممنوع ہوگی اور ریاست پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین استعمال نہیں ہوگی۔ ہم نے جس ایثار اور قربانی کا مظاہرہ کیا ہے، دنیا کی تاریخ میں کم ملک ہیں مہاجرین کو اپنے گھروں میں جگہ دی۔ 30 لاکھ کا عدد کہہ دینا زبان سے آسان ہے، کویت کی پوری
30 लाख है, ओमान की पूरी आबादी 30 लाख है। हमने पूरे मुल्क के बाशिंदों के बराबर अफगानों को बना दी, अपने जिस्म के कपड़े उनको दिए, अपनी रोजी रोटी में से उनको हिस्सा दिया। आज वो खड़े होकर हमारे साथ बात करते हैं। मेरी हुकूमत से गुजारिश है, मेरी मुख्तदर इदारों से गुजारिश है कि जो अफगान पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान के खिलाफ नारा लगाता है, उसको पाकिस्तान से मुल्क बदर कर देना चाहिए। क्या आप इसके साथ मुतफिक हैं? दुनिया और हर एक कारकुन का शुक्रगुजार हूं कि आप यहां तशरीफ लाए और आज इतने बड़े इज्तिमा में मुझे मौका मिला है कि मैं आप सबका फर्दन शुक्रिया अदा करूं। जो साथ आप लोगों ने हमारा दिया धरने में, आप लोगों ने भाईचारे का हक अदा किया, हम आपके शुक्रगुजार हैं। और इंशाअल्लाह ये भी उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी इसी भाईचारे का मुजाहरा होगा और हम हर मैदान अमल में इकट्ठे लेके निकलेंगे और इकट्ठे खुदा तआला का और उसके महबूब